اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ آگے نہ بڑھو اللہ کے سامنے اور اس کے رسول سے واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو فوق صوت النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ولا تجہروا لہ بالقول اور ان کے سامنے نہ کرو ایسی گفتگو کجہر بعضکم لبعض جیسے بلند آواز سے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ان تحبط اعمالکم کہ کہیں اکارت نہ ہو جائیں تمہارے اعمال وانتم لا تشعرون اور تم کو خبر بھی نہ ہو سورہ حجرات ہے، مدنی سورت ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، شاعر اللہ کی تعظیم اور معاشرتی زندگی کو بیان فرمایا ہے کہ آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ کیسے قائم رکھ کے بھائی چارے کو رہنا ہے، اور جماعتی نظم کو بیان کیا ہے کہ کسی جماعت کی کامیابی کا راز کیا ہے، کس نظم کے ساتھ اور کس نسق کے ساتھ وہ چلے گی تو کامیابیوں سے ہمکنار ہوگی۔ دو آیات کریمہ اس کی تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت کریمہ میں یہ بات سمجھا دی کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو۔ مفسرین کرام نے اس کے ضمن میں لکھا ہے کہ بظاہر تو تم کہو کہ ٹھیک ہے جی، جو کچھ اللہ کی مرضی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور دل سے تم اپنی خواہشات کو غالب کرنا چاہتے ہو کہ جو تمہاری طبیعت میں ہے وہ غالب آ جائے، فرمایا ایسا ہرگز نہ کرو، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو ہمیشہ مقدم رکھو۔ جو اللہ رب العزت کا حکم ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اسی پہ جس عمل کو کیا جائے گا وہی دین ٹھہرائے گا، وہی دین کہلائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی چیز قابل قبول اور کوئی چیز قابل معیار نہیں ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، جیسا تم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کرو۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک سلیقہ شعار، ایک وفادار اور ایک اچھا شاگرد جس طرح اپنے استاد کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کرتا، ایک اچھا مرید جس طرح اپنے آقا کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کرتا، اس کا ادب ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ ایک اچھا وفادار بیٹا جس طرح اپنے باپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا۔ پھر فرماتے ہیں ان تمام نسبتوں سے پیغمبر کی نسبت ان تمام نسبتوں سے اعلیٰ ہے، تم اپنے نبی کے سامنے اپنی آواز کو کبھی اونچا نہ کرو۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً ان کی آواز بلند تھی۔ ایک ہے کہ ایک آدمی چلا کے بولے جیسے ہم زور دے کے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، نہیں، ان کی آواز قدرتی طور پر بلند آواز تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب کہا جاتا تھا ان کو۔ جب بھی کوئی کسی مجلس میں بات ہوتی، اللہ کے محبوب ان کو حکم فرماتے، وہ بات کرتے، دور تک بات پہنچتی۔ لیکن جب یہ آیات نازل ہوئیں، جب یہ حکم نازل ہوا تو اپنے گھر میں اپنے آپ کو باندھ دیا، اب خود چھپ گئے، کافی دن تک غیر حاضری رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کروایا کہ اس کا پتہ کرو کہ کہاں ہے۔ یا رسول اللہ اپنے گھر میں اپنے آپ کو باندھے ہوئے، ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو گھر میں بند کیے ہوئے، باندھے ہوئے، باہر ہی نہیں آ رہے۔ کہا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ جب سے یہ حکم نازل ہوا ہے کہ آپ کی آواز سے جو آواز بلند کرے گا اس کے اعمال کو اللہ ضائع کر دیں گے۔ رو رہا ہے، غمزدہ ہے کہ میری تو ساری زندگی کی یہ باتیں ڈوب گئی، میری تو ہمیشہ آواز رسول اللہ سے اونچی ہوتی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، تسلی دی اور بشارت بھی دی، فرمایا تم ان میں سے نہیں ہو، تمہیں تو اللہ نے جنت والوں میں رکھا ہے۔ فطرتاً آواز بلند تھی، تو صحابہ کرام اس درجے کا ادب کرتے تھے۔ بعد میں بھی
محدثین نے لکھا ہے بعد کے دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی مسجد نبوی میں کام ہو رہا تھا، تو اماں جان نے پیغام بھیجا کہ فرمایا یہ جو تم کیل ٹھونک رہے ہو روضہ رسول کے قریب، فرمایا اس کو بھی جو ہے پست آواز سے رکھو تاکہ حجرے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے میں تکلیف نہ ہو۔ وہاں پر بھی ادب ملحوظ خاطر رکھنا آپ کے روزے پر بھی اتنا ضروری ہے، آپ کے روزے پر بھی ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا کیا ہے جی ضروری ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرگوشی سے ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی بھی ہو آ کے اپنی انگلی کے ناخن سے پوروں سے آہستہ سے آپ کے دروازے کو دستک دے کے پھر کھڑے رہتے گھنٹوں کہ آواز پہنچ گئی تو ٹھیک، نہیں پہنچی تو گھنٹوں انتظار کر کے واپس بھی چلے جائیں گے، لیکن ہمارے محبوب کو تکلیف نہ ہو جائے، ہمارے محبوب کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ کیسی تعظیم تھی صحابہ کے دلوں میں، اسی لیے تو اللہ رب العزت نے پھر نوازا، فرمایا ان کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقوی سے بھرا ہوا ہے، قرآن میں ان کے تقوی کی گواہی دی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں ان چار چیزوں کی تعظیم کو لازم قرار دیا ہے۔ ہمارے پیغمبر کی تعظیم، قرآن کریم کی تعظیم، اللہ کی کتاب کی تعظیم، اللہ جل شانہ کی تعظیم، پیغمبر کی تعظیم، قرآن کریم کی تعظیم اور کعبۃ اللہ کی تعظیم، یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر تو ایمان ممکن ہی نہیں کہ ان کا ادب ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو چھوٹی چھوٹی باتوں کی رعایت رکھتے تھے، آپ علیہ السلام کی اداؤں کی حفاظت کرتے تھے، آپ علیہ السلام کے احکام پہ مرتے مٹتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں تشریف لاتے ہیں آپ کی مجلس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کانوں میں پڑی، فرمایا جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہے، پوچھا عبداللہ کدھر ہے؟ یا رسول اللہ وہ سامنے باہر مسجد کے سامنے باہر جوتوں میں بیٹھے ہیں دروازے میں۔ کہا وہاں کیا کر رہے ہو؟ بلایا گیا کہ جوتوں میں کیوں بیٹھے تھے؟ کہا اللہ کے محبوب اپنے نالین اپنے جوتے اتار رہا تھا، آپ کی آواز کانوں میں پڑی، جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے، میں وہیں جوتوں میں بیٹھ گیا۔ تو کتنا ادب تھا صحابہ کرام کے دلوں میں۔ فرمایا میرا کہنے کا یہ مطلب میرے پیارے نہیں تھا، میرا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ اندر جس کو مسجد میں جہاں جگہ ملتی ہے آگے ایک دوسرے کو دھکا دے کے آنے کی ضرورت نہیں، وہ وہاں بیٹھ جائے، جوتوں میں بٹھانا مقصود نہیں تھا۔ تو کسی شاعر نے ان کی صدا کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا، فرمایا درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری مجلس میں غنیمت جہاں بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو خوش ہو کے دیکھ لیا اس کی بگڑی بن گئی، دنیا بھی بن گئی، عاقبت بھی سنور گئی۔ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناراض ہو کے پڑ گئی، اس کی دنیا بھی گئی، اس کی عاقبت بھی گئی۔ تو اللہ تعالی ہمیں دل و جان سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نصیب فرمائے۔ کثرت درود پاک یہ ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف نے یہ لکھا ہے، ہمارے اکابر نے، کہ ہر عمل کے ابتدا اور ہر عمل کے آخر میں درود پاک ضرور پڑھا کریں، کہ یہ مہر ہے قبولیت کی۔ جس عمل کے اختتام پر آپ درود پاک پڑھیں گے اللہ پاک اس عمل کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اتنی پیاری عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے تعظیم بھی نصیب فرما دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیں۔